محبت کی شادی کے دعوے کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا شاید اس کو نہیں اس سے برداشت ہوا، یا پھر اس نے بتا دیا ہوگا کہ آزمائش تمہاری ہے میری نہیں، اس لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسا کب ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا وقت گزارا اور کوئی بھول جائے، لیکن اگنور کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ اللہ خوش رکھے، پھر بھی اس کو، اس کے گھر والوں کو، اس کے پیرنٹس کو، اس کی بہنوں کو، جس کے لیے اس نے مجھے چھوڑا، یا جس دوسری بندی کے لیے اس نے چھوڑا، یا بچوں کو۔ میں آپ کو پتا میں سب کی فیوریٹ تھی، ہاں جی ضرور، میں اپنے لیے جی کے دکھاؤں گی اور ان لوگوں کو بھی دکھا دوں گی کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف ایک ویسٹ ہے، کچرا ہے، گاربیج ہے، یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے۔ میں ان کو دکھا دوں گی کہ میں اتنی بھی ویسٹ نہیں تھی، کہ اب میں اپنے قابل بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کام کر سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید باسط علی۔ میرے ساتھ موجود ہے 22 سال کی سہرش، جس کی ایک حادثے میں دونوں ٹانگیں اور ایک بازو کٹ گیا، اور اس سے بڑا حادثہ یہ کہ اس کو اس کے منگیتر نے، جو محبت کے بہت دعوے کرتا تھا، جو پیار کے بہت زیادہ دعوے کرتا تھا، جو رشتے کے لیے ان کی ماں کے پاؤں پکڑ رہا تھا کہ میرا رشتہ کروا دو، وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ناظرین یہ دیکھیں، پھول سی ایک بچی ہے، اور اس عمر میں اس طرح کا حادثہ اور پھر منگیتر چھوڑ جانا، کیسے یہ حادثہ ہوا، کیسے سارا یہ واقعہ ہے، وہ سہرش خود بتائے گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سہرش، آپ کی ایج کیا ہے؟ 22 ایئرس۔ 22 ایئرز۔ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے عرصے پہلے یہ حادثہ اور یہ کیسے ہوا؟ 1 سال قبل یہ حادثہ پیش آیا تھا میرے ساتھ۔ اپنے چاچو کے بیٹے کے انگیجمنٹ میں گئی تھی میں، وہاں پہ ٹیرس پہ ہم ساری کزنس کھڑی تھی، مجھے نہیں پتہ چلا، ہاتھ میں میٹل کی بینگلز پہنی ہوئی تھی، کہ کب میرا ہاتھ 11,000 کی وولٹ کی تائر کے اوپر جا لگا، اور مجھے کوئی ہوش نہیں تھی جب میرا ہاتھ وہاں پہ جا کے لگا ہے۔ میری سسٹرز نے مجھے بتانا چاہا تھا، اس نے مجھے ہاتھ لگا کے پیچھے کو، میرے کندھے سے پیچھے گھسیٹا، لیکن اس کو بھی شوک لگ گیا تھا۔ پھر میرے چاچو نے میرے اوپر بیڈ شیٹ کی تار ڈال کے مجھے زور سے کھینچا، نیچے پھینکا، تب جا کے مجھے تار سے چھڑوا پائے پھر تھے۔ آپ فوراً ہاسپٹل لے گئے؟ جی مجھے فوراً ہاسپٹل لے گئے کون سے ہاسپٹل میں؟ تھے، گجرانوالہ سول ہاسپٹل میں۔ ہوش کب آیا؟ مجھے ہوش تھا، میں بے ہوش ہوئی نہیں تھی۔ نہیں، جب آپ کا آپریٹ ہوا تو وہ بے ہوشی میں ہوا؟ نہیں، میں ہوش میں تھی، ادھر سے پھر علامہ جناح ہاسپٹل ریفر کر دیا تھا انہوں نے، بازو وہیں کٹ گیا تھا یا ہاسپٹل جا کے؟ ہاسپٹل جا کے 3 دن بعد کاٹا تھا انہوں نے۔ جب بازو کٹے اور ٹانگیں اٹھ کے، تو پہلا آپ کا کیا ایکسپریشن تھا اس کے بعد؟ مجھے لگا تھا شاید کہ میری زندگی اب کچھ بھی نہیں رہی، میں کچھ بھی نہیں رہی اس دنیا کے لیے، مجھے شاید اس دنیا میں سانس لینے کا حق ہی نہیں تھا، مجھے مر جانا چاہیے تھا، لیکن میرے گھر والوں نے، میری فیملی نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا۔ پھر ان کو دیکھ کے لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو کسی مقصد کے لیے دی ہے، اس لیے تھوڑا سا خود کو سنبھال لیا تھا۔ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس کے لیے اس وقت کتنا مشکل ہوگا بات کرنا، یا اس کے جذبات کیا ہوں گے، کہ کیسے یہ پہلے کھیلتی تھی اور لائق ترین لڑکی تھی۔ میں آپ کو سارا بتاؤں گا، یہ اس کی پکچرز چل رہی ہیں، یہ پہلے کی پکچرز ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی سوچا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن آپ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب منگیتر آپ کا کون تھا، محبت کی شادی کر رہا تھا یا کیا تھا؟ جی محبت کی شادی کے دعوے کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا شاید اس کو نہیں اس سے برداشت ہوا، یا پھر اس نے بتا دیا ہوگا کہ آزمائش تمہاری ہے میری نہیں، اس لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ تو پہلے جب آپ بالکل ٹھیک ٹھاک تھیں، اس کا بیہیویئر کیسا تھا؟ پہلے تو بڑی قدر کرتا تھا میری، آگے پیچھے رہتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا، لیکن جیسے ہی حادثہ پیش آیا پتہ نہیں کیا ہوا، اسے چلا گیا چھوڑ کے۔ تو پہلے اس نے آپ کی والدہ کے پاؤں پکڑے تھے رشتے کے لیے؟ جی میرے گھر آیا تھا، میری ماما کے پاؤں پکڑ کے، ماما سے کہا تھا کہ مجھے دے دیں، رشتہ دے دیں۔ لاسٹ ٹائم آپ کی اس سے کب بات ہوئی تھی، اس کے بعد، حادثے کے بعد؟ لاسٹ ٹائم اس کو مجھے کہیں سے پتہ چلا تھا کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میں 2 شادیاں کروانا چاہتا ہوں، تو میں اس طرح نہیں کر سکتا شادی، پتہ نہیں کیا کیا اس کے ذہن میں چل رہا تھا۔ میں نے پھر اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ شاید یہ میرا گمان ہے، وہم ہے، میں نے اس کو اپنے گھر پہ بلایا تھا پوچھنے کے لیے کہ یہ ساری باتیں سچ ہیں کہ نہیں، اور اس نے کہہ دیا تھا کہ تم ادھر اپنی ماما کے گھر رہ لینا،
तुम से निकाह करके इधर ही छोड़ जाऊंगा अपना नाम दे के, तो तुम इधर ही अपनी अम्मी के घर रह लेना, मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। हादसे की फौरन ऐसी बातें उसने शुरू कर दी। नहीं, हादसे के बाद मुझे दिलासा देता रहा है, मेरे साथ बड़ा अच्छे तरीके से पेश आता रहा, हमदर्दी करता रहा है। शायद इसलिए कि मुझे जब तक पर 30 फीट नहीं मिलते, कि अगर मैं उसके साथ इतनी देर उसकी बात मानती रही हूँ, इतनी अच्छी रही हूँ, तो क्या वो मेरे लिए 2-3 महीने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। शायद ये सोचा होगा कि इसके पास फीट आ जाएंगे, ये चलने फिरने लग जाएगी, तो फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, या फिर ये बर्दाश्त कर लेगी, इसलिए छोड़ गया जब उसको पता चला कि ये चलने फिरने के लायक हो गई है। नाज़रीन, जब देखें कितना मतलब हादसे पे हादसा, इसको कहते हैं कि हादसे पे हादसा हो जाना, और मोहब्बत जो होती है उसका तो आपको पता है कि इस तरह का वाक़या हो जाए तो दिल पे क्या होता है। लेकिन ये ऐसी बहिम्मत लड़की है, यकीन करें मैंने ऐसी बहिम्मत, जब ये पहले मैं बैठा तो मैं आज तक मेरी आंख में कभी आंसू नहीं आया, लेकिन इसकी बातें सुन के, इसकी हिम्मत देख के मेरी आंखों में आंसू आए। इसने कितनी हिम्मत से जो है वो सारा कुछ किया। इसने अपने घर के लिए, आप सुना है मैंने, आपके घर का सारा खर्चा खुद करती थी। जी, मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल थी। मैं बीएससी डबल मैथ्स के फ़ौरन बाद, मेरे रिज़ल्ट भी अभी नहीं आए थे, तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने अपनी मामा का बहुत हाथ बटाया हर लिहाज से, घर के कामों में। मेरी मामा भी जो है वो ड्यूटी करते थे, जॉब करते थे। फिर मैं छोटी सी थी एज में, 8 क्लास में थी जब से मैंने अपने घर को संभाला अपनी मामा के साथ। हर लिहाज से उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। फिर अपने जितनी मेरी सैलरी होती थी सारी ला के अपनी मामा को देनी। मैंने कभी अपनी सैलरी में से 1 रुपया तक भी खुद नहीं था लिया। मेरी मामा अगर दे देते थे तो ले लेती थी, खुद नहीं कभी लिया था। मैं हर लिहाज से हर एक बंदे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, रिस्पॉन्सिबल थी। लेकिन मैं बस, मुझे ये दुख होता था कि या अल्लाह पाक, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। मेरी ज़िंदगी में मेरे साथ जो हादसा पेश आया था मेरी अपनी ज़ात के ऊपर, वो मुझसे बर्दाश्त हो गया। लेकिन जब कुछ लोग छोड़ के जाने लग गए, मेरे अपने, जो कि मुझे लगता था कि मेरे अपने हैं, फिर उसके बाद से मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। लेकिन जब उसके बाद 2-4 3-4 महीने गुजरे, उसको छोड़े हुए भी 4-5 महीने हो गए हैं, 6 महीने, तो मैंने ये देखा, सोचा, ऑब्ज़र्व किया कि हर शख्स छोड़ के चला जाता है ज़िंदगी में, लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी है कि जो आपके साथ हर 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 हालात में आपके साथ रहती है। तो मैंने बस इस सोच के साथ कि अल्लाह की ज़ात मेरे साथ है ना, तो मुझे दुनिया वालों की क्या ज़रूरत है। ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी तो नहीं कोई लाइफ पार्टनर हो, पेरेंट्स हो, बहन भाई हो। ज़िंदगी अल्लाह के भरोसे भी गुजारी जा सकती है, दूसरों की मदद करके, हेल्प करके। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए मॉडल बनूँ, एक मिसाल कायम करूँ, एक नमूना बनूँ, और उनको दिखाऊँ कि जो लोग डिसेबल हो जाते हैं, जिनके साथ मेरी तरह हादसात हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, वो लोग स्पॉइल नहीं हो जाते, वो भी कुछ कर सकते हैं, वो दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, वो उनके लिए मिसाल बन सकते हैं। मिसाल बन सकते हैं। तो याद आती है पुराने लम्हात की? ऐसा कब होता है कि किसी के साथ अच्छा वक्त गुजारा और कोई भूल जाए, लेकिन इग्नोर करने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह खुश रखे फिर भी उसको, उसके घर वालों को, उसके पेरेंट्स को, उसकी बहनों को, जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा, या जिस दूसरी बंदी के लिए उसने छोड़ा, या जो भी उसने सोचा, अल्लाह ताला फिर भी उसको खुश रखे। मैं उसको कोई बददुआ नहीं दूंगी, कोई उसको गलत अल्फाज उसके लिए नहीं बोलूँगी। मैं कौन होती हूँ किसी के लिए कहने वाली। कितना बदनसीब होगा ऐसा शख्स, मैं तो वो यही कह सकता हूँ। आप चाहती हैं कि पुराने, जैसे पुराने आप चलती फिरती थी, बाजू थे, आपको वो लम्हे याद आते हैं खेलती थी दोस्तों के साथ, या कभी ऐसा फील होता है कि वो दोस्त हैं या कुछ इस तरह? जी, सारा कुछ याद आता है कि जब मैं जाती थी पढ़ाने के लिए बच्चों को, मैं, आपको पता है, मैं सबकी फेवरेट थी। मैं मैथ्स करवाती थी, कंप्यूटर करवाती थी, पूरे स्कूल की। उन्होंने मुझे बहुत, उन्होंने अप्रिशिएट किया है मेरी बहादुरी के हवाले से। हर लिहाज से उन्होंने मुझे कॉल की है स्कूल ने कि आप दोबारा आए, और मैं दी ब्रांड स्कूल अलाइड में पढ़ाती थी, और उन्होंने मुझे वापस बुलाया है। जब मैं अपना एक्सपीरियंस लेटर लेने के लिए गई हूँ ना उनसे, अब दोबारा उन्होंने मुझे कहा है कि आप वापस आ जाएं। लेकिन मैं और 30 फीट से चल सकती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ सकती हूँ, अपने सारे काम करती हूँ, खाना बना सकती हूँ, बर्तन धो सकती हूँ, सफाइयाँ, हर काम, इवन दैट कि रोटी भी बना सकती हूँ एक हाथ से। लेकिन मैंने उनको ये कहा था कि जैसे लेक्चरशिप होती है, छत पे जाना पड़ता है, ऊपर नीचे आना पड़ता है, इसलिए मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं कर सकती, मैं बैठ के करने वाला। जिंदगी का ख्वाब क्या था? मेरी ज़िंदगी का ख्वाब था कि मैं लेक्चरर बनूं, गवर्नमेंट की, प्रोफेसर बनूं, और कुछ करके दिखाऊं, और अपने पूरे ख़ानदान में से नाम निकालूं, और अपने मुल्क का नाम रोशन करूं। अब वो ख्वाब है ना?
جی ضرور، کیوں نہیں. اب اگر میرے جو دل کے خواب تھے، جو میں چاہتی تھی کہ زندگی اس طرح گزاروں، اگر وہ نہیں رہے تو کوئی بات نہیں، میں اپنے پرانے خوابوں کے سہارے اپنی زندگی گزار لوں گی. اب میں دوبارہ سے اپنے آپ کو سٹینڈ کروں گی اور ویسی سیرش بن کے دکھاؤں گی جیسی کبھی میں نے اپنے لیے سوچی تھی، انشاءاللہ. اب اپنے لیے جینا. ہاں جی ضرور، میں اپنے لیے جی کے دکھاؤں گی اور ان لوگوں کو بھی دکھا دوں گی کہ جو سمجھتے تھے کہ یہ تو صرف ایک ویسٹ ہے، کچرا ہے، گاربیج ہے، یہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے. میں ان کو دکھا دوں گی کہ میں اتنی بھی ویسٹ نہیں تھی، کہ اب میں اپنے قابل بھی نہیں تھی کہ میں اپنے کام کر سکتی. ناظرین یہ کوئی آسان نہیں ہے یہ انٹرویو لینا، لیکن ہم لے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے، اس لڑکے کو کوئی ایک میسج دیں گے اسے؟ میں اسے بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں تو پہلے دن سے چاہتا تھا کہ میں 2 شادیاں کروں گا. میں بس اس کو یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر تمہارے دل میں پہلے دن سے یہ بات تھی کہ تم چاہتے تھے 2 شادیاں کروانا، تو پھر تم انسیڈنٹ کا کیوں ویٹ کر رہے تھے؟ تم مجھے پہلے بتا دیتے تم 2 شادیاں کرنا چاہتے تھے. اب آپ 2 شادیاں کرواؤ، 4 کرواؤ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جیسے بھی رہو، اللہ بس آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. آپ نے اس کا بھی ظرف دیکھا ہوگا اور آپ نے اپنا ظرف بھی دیکھا ہوگا. ہم آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے اس ویڈیو میں، لیکن یقین کریں واقعی بد نصیب ہیں، یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرش آپ یہ بتائیں کہ آپ نے یہ جو لیگز ہوتی ہیں یہ کہیں ٹرانسپلانٹ وغیرہ ہوتی ہیں؟ جی یہ کینیڈا میں، یو ایس اے میں، امریکہ میں یہ ٹرانسپلانٹ سرجریز ہوتی ہیں. اس کے اوپر میں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. یہ ابروڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں میں ہوتی ہیں. جی بالکل. ایک ہم نے بھی پڑھا تھا کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا خواب ہے، کیونکہ آپ دیکھیں یہ بچی ہے، اس کی عمر ہے صرف 22 سال، اور اس کا خواب تھا کہ ایم اے کرے، اور اس ایم اے کرنے کا جی ایم ایس سی کرنے کا خواب تھا میرا ڈبل میتھس میں. تو اب یہ نہ ہونے سے کیا زیادہ مشکلات آ رہی ہیں آپ کو، مطلب لیگز نہ اور بازو نہ ہونے کی؟ مشکلات تو بھائی ہر چیز کے ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے، مشکلات بھی ہوتی ہے، لیکن جب تک ہم سوچیں گے کہ مشکلات ہیں تو وہ کبھی آسانیاں نہیں لے کے آئیں گی. آپ اتنی اچھی باتیں کیوں کرتی ہو؟ نہیں میں اچھی باتیں نہیں کرتی شاید. اتنی پکی اور اتنی مطلب ایسا حادثہ ہو کہ تو بندہ کہتا ہے میں تو گیا، اتنی پکی کیسے ہو؟ لوگوں نے تو سکھایا یہ سارا کچھ، ساتھ نہیں تو سکھایا، چھوڑ جانے والوں نے تو یہ سارا کچھ سکھایا ہے کہ آپ پکی ہو جاؤ، پیچھے کوئی نہیں ہے تمہارے، اکیلی ہو. نہیں آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اب پورا پاکستان ہے. ٹھیک ہے جی تھینک یو سو مچ پورے پاکستان کا، جو لوگ میرے ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ سب. ناظرین ایک نمبر دے رہا ہوں اسکرین پہ، اس کے ابو کا نمبر ہے. یہ اپنے ماں باپ جو کہ بوڑھے ہیں ان کا سہارا ہے بھی اور تھی بھی. گھر پہ خود اس نے انویسٹ کر کے سارا گھر بنایا ہے، اور گھر آپ نے بنوایا جی میں بنایا ہے، اور یہ گھر کا ایک سورس تھی کمانے کا، اس کے علاوہ ہر چیز کا. لیکن اب کیا ہوا کہ اس کو تو زندگی میں دھوکے پتہ چل گیا کہ یار زندگی کیا ہوتی ہے، لوگ صرف اچھے ٹائم کے ساتھی ہوتے ہیں، مشکل ٹائم پہ وہ کہاں کہاں جاتے ہیں. یہ آپ اس سٹوری، اس کہانی سے آپ کو ضرور پتہ چل گیا ہوگا. میں اسکرین پہ ایک نمبر دے رہا ہوں، اس کے ابو کا نمبر ہے. آپ نے کسی کے پاس میں یہ نہیں کہتا کہ یار، پہلے تو کہتا ہوتا ہوں اپنی مرضی سے دیکھیں، نہیں، آپ دل کھول کے ان کے فادر کی سپورٹ کریں، ان کی مدر کی سپورٹ کریں اس کے علاج کے لیے. یہ چاہتی ہے کہ باہر ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے کینیڈا میں اور کسی کنٹری میں، اور یہ چاہتی ہے کہ اس کا ٹرانسپلانٹ ہو، اس کی لیگز بھی لگیں. اور اس کا بازو میں آپ کو دکھاتا ہوں کون سے بازو یہ یوز کر رہی ہے، اگر مجھے کوئی پکڑا دے. یہ باہر چھپاتی پھر رہی ہے لوگوں سے، یہ جاتی ہے. آپ باہر لوگوں سے چھپتی کیوں پھر رہی ہیں یہ بازو لے کے اور یہ لیگز ان کے ساتھ؟ بس ویسے ہی میں لوگوں کو اپنی کمی نہیں دکھانا چاہتی. میں فاسٹ سولوشن کالج سے پڑھ رہی ہوں، کمپیوٹر کورس کر رہی ہوں. وہاں پہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے کہ میری لیگز ٹرانسپلانٹ ہے، بازو ٹرانسپلانٹ ہے. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بازو یوز کرتی ہے. ذرا آپ دیکھیں، یہ لگاؤ ذرا، کیسے لگا لیں گے؟ ایسے یہ مشکل ہوگا؟ نہیں لگا لوں گی. یہ لگائے گی، یہ ایسے بازو لگا رہی ہے اور یہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے اپنی کمزوری میں. اس کی ہمت، یہ ہمت میں چٹان ہے، میرے خیال سے چٹان کا لفظ بھی کم ہے جو اس کی ہمت ہے. اور ایسی لڑکی اتنی ہمت والی میرے خیال میں ماشاءاللہ اللہ اس کو اس کے نصیب اچھے کرے. آپ کو یہ نمبر دے رہا ہوں اس کے فادر کا اسکرین پہ. آپ نے دل کھول کر
جتنا آپ دل کھول کے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں وہ لازمی ہیلپ کریں. اگر کوئی علاج کروا سکتا ہے, علاج کے لیے پیمنٹ دے سکتا ہے, کچھ بھی, وہ لازمی اس نمبر پہ ہیلپ کریں. چاہے اگر آپ باہر سے بھیجنا چاہیں آپ ان کو بتائیں بھی, کیونکہ اس کے والد یہ خود سمجھتی ہے ویسے, لیکن اس کے پیرنٹس ظاہر ہے ان کو اتنا علم نہیں ہوگا. اگر ویسٹرن یونین کے تھرو بھیجنا چاہیں یا باہر کہیں سے, یا اس کو کوئی ملک سے باہر بلانا چاہے وہ بھی بلا سکتا ہے. ایون کوئی نیوز کے لوگ, باہر کے لوگ, BBC وہ دیکھ رہے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, اور اس پر ڈاکومنٹری بنا سکتے ہیں ان کی ہیلپ کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, تاکہ یہ چاہتی ہے کہ ان لوگوں کے لیے کام کرے جن کو سب چھوڑ جاتے ہیں. یہی بات ہے. جی ایسا ہی ہے. کوئی اور میسج دینا چاہیں گے؟ جی میں ان لڑکیوں کو میسج دینا چاہوں گی جو کہ اپنی انٹر میں ہوتی ہیں, BSc میں, جو اپنی ڈیورنگ اسٹڈی ہوتی ہیں, یہاں جیسے بھی ہوتی ہیں, میں ان کو صرف یہ میسج دینا چاہوں گی کہ فیک لوگوں سے بچیں جو آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے. کبھی ایسا وقت آپ کی زندگی میں آئے کہ تھوڑی سی مشکل اور وہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں, کبھی مت پچھتائیے گا میری طرح, اور اپنی قسمت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ. آپ بہت اچھی تھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا آپ اچھی تھیں, اس نے غلط کیا ہے, لیکن اچھے بھی ہوتے ہیں. آپ نے وہ بس آپ نے اپنا کام پورا کیا, آپ ٹینشن نہ لیں, ٹھیک ہے. جی ٹھیک. آپ نے اور ہمت بننا ہے, اور ان لوگوں کے لیے ہمت بننا ہے جو ہمت چھوڑ جاتے ہیں. جی ایسے ہی ہے. میں ان لوگوں کے لیے ہمت بننا چاہتی ہوں جو کہ میری طرح ہیں. میں چاہتی ہوں کہ وہ اب آپ کی زندگی کا یہ ایم ہے. جی انشاءاللہ میری زندگی کا ایم ہے یہ. چلے انشاءاللہ. ناظرین پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں, ان کا نمبر اسکرین پہ, جتنی سپورٹ کر سکتے ہیں دل کھول کے. اگر آپ واقعی کوئی, کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی فری میں بھی کالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں, پوچھ کے تنگ نہ کرنا, بڑی مہربانی. کوئی دل سے اگر کوئی انسان ہیں, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دل اور اپنے اندر رکھتے ہیں, تو یہ اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, اس پر جتنی سپورٹ کریں کر سکتے ہیں آپ. فی الحال مجھے, سحرش کو اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ ہمارے پاکستان, ہماری قوم کی بیٹیوں کی عزتیں محفوظ رکھے, اور ان کو اسی طرح بہمت بنائے جس طرح کہ یہ سحرش ہے. سحرش ذرا نعرہ لگاؤ, پاکستان زندہ باد.